سلمان دا مطلب ہے کہ جناب نویاں سوسائٹیاں جا کے گھر بنا لینے. اے علماء بیٹھے پوچھو حضور نے ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان بنایا تے حضور نے صرف ویکھیا تے سلام لینا ہے 3 واری انہاں سلام کیتا حضور نے انہوں نے سلام نہیں لیا. خلق عظیم دے مالکن مال 3 واری حضور نے رخ انور ادھر پھیر لے ادھر پھیر لے ادھر. پھر انہاں کیا جی کی مسئلہ ہے صحابہ نو پوچھو نا کہ حضور نے صرف تواڈے مکان دے بارے پوچھیا سی حضور نے تے گل کوئی نہیں سی کو گئے انہاں مکان گرا دیتا زمین نال ہموار کر دیتا. میرے آقا دوبارہ گزرے اتھوں تے اتنا ہی پوچھا وہ مکان کدھر گیا انہوں نے کہا جی انہوں نے ڈھا دیتا. میرے آقا نے انہوں نے دوبارہ تعریف نہیں کی تھی کہ بہت اچھا کیتا ہے. ہاں میرے آقا نے کچھ بھی نہیں یہ معنی ایسی کہ بڑھایا کیوں میں تو کیوں جی ایک صحابی دے ہاتھ جو حضور سونے نے مندری لا کے سٹ دیتی تے بعد صحابہ نے لکھا تسی لے لو بعد غور فرمایا نا واللہ لا خذو وقد ترہو رسول اللہ فرمایا میں اس مندری نو کی کرنا ہے جنہوں حضور سٹ دیتا. آج حرام حلال کی ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں. حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے؟ عبداللہ بن رواح تسی دسو رسول اللہ نے تو ہنو کے کی واسی جب تو جنگ موتا جو تسی پیچھے رہ گیا حضور پاس تے جمعہ پڑھان واسطے سڑو جی کھل کے بعد. آج لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے تم محبت رسول کرتے ہو. جنگ موتا دی طرف روانہ کیتا عبداللہ بن رواح جمعہ پڑھن واسطے حضور پیچھے رہ گئے. جب میرے آقا نے جمعہ دا بعد ویکھیا نا تے صفہ میں موجود فرمایا آپ نہیں گئے صبح عرض کی تھی حضور میرے پاس تیز رفتار سواری تھی یہی الفاظ ہیں. اور جمعہ کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعہ کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں. عبداللہ بن رواح کو سوال ہے دسو حضور نے تو انہوں کیا کیتا فرمایا. آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے جو عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے. محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے محفل میلاد تو شہبازے نے بھی کروائی ہے لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے؟ جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس نبی کی محفل کروائی ہے. جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا اس نبی کی محفل کروائی ہے. جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے اس نبی کی محفل کروائی ہے. جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا. ہاں محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا. اب یہ بات نہیں دیکھنی انہوں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا. محفل کا وقت تو وہی تھا. عمر بن سعد جو ہے نا وہ جب مختار سقفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا تو اندر تسبیح پڑھ رہے سی نفل تو دے سپاہیاں نے پوچھا باہر دا پتر آیا انہیں کہا کتھے ہوئے انہیں کہا اندر نفل پڑھ رہا انہیں کہا جا کے کہے نفل اس دن پڑھ دے سنجے دے حسین دے مقابلے چاہیا ہون نفلہ دا کی فائدہ ہے. ہاں جی ہون نفلہ دا کوئی نہیں دروگ کے اندروں لے آئے عمر بن سعد دے ٹکڑے ہوئے. ہاں نفل اس ویلے پڑھنے سنجے تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کے آیا اس دن وہ فوج چھڑ کے نفل نیتا مزہ دا پھر سی. ساڑی قوم اتنی جہالت دی بری ہے جی نا گھر محفل میلاد کی تھی. میں کہا محفل میلاد تے اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریکی روزے دی حالت جاش کے رسول نو تختہ دار تے لٹکایا. محفل میلاد اب یہ باتیں نہیں چلیں گی. آپ عبداللہ بن رواح سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑھا تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سے نیکی کی تو فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے اگر روئے زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرچ کرے نا تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. اے علماء کم از کم حدیث تا بیان کرن نا جڑے انہوں نے ووٹ دین دین تے پھر کہندے میں عاشق رسول اپنے یار اے بھی تواڈے کو بیان نہیں ہوندے. کم از کم سیدنا صدیق اکبر تو خطبہ تا بیان کرو. اب لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے کم از کم یہ خطبے تو بیان کرو. ایوہ الناس اے صدیق اکبر دا پہلا خطبہ اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کی گڑیاں پکیاں کروا دیاں گا. حضور میں تو نہیں پڑھا کسی نے اس طرح دے خطبے دیتے. خود رسول اللہ دے غزوہ احد شریف دا خطبہ میں نو یاد ہے تبوک تے میدان ہے جدو صبح آپ نے وہ خطبہ میں نو یاد ہے ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جدی جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو. تو یہ حکمران ہے کوئی صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ایوہ الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم
فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. یہ ہے جی افضل الخلق بعد الرسل کا پہلا خطبہ. فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا تو میں تم سے بہتر نہیں ہوں. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي فرمایا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي فرمایا جی میں غلط کام کرا میں نو سیدھیاں کر دینا. انہاں دیتے چمچے کڑچے کہہ دینا مولوی ہماری لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں تمہارا باپ لگتا ہے لیڈر. جب صدیق اکبر فرمایا میں نو سیدھیاں کر دینا اور کائنات وچ کیڑا ہے جنوں سیدھے نہیں کیتے جا سکتے. کیوں جی آگے کی فرمایا فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي فرمایا جڑا کمزور ہے نا میری رعایت میرے نزدیک طاقتور ہے. حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ فرمایا میں او حق کو دے دروازے تک پہنچاواں. اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي فرمایا جڑا میری رعایت کوئی سمجھدا ہے نا کہ میں کن ٹوٹاں جی میں مسلمہ کن ٹوٹا سی جی تے فرمایا کوئی سمجھدا ہے نا میری رعایت کن ٹوٹا تے میں گھنڈا تے انہوں پیغام پہنچا دینا صدیق اکبر دا کہ میرے نزدیک وہ جوں بھی نہیں بڑھتا میں لمحے پا دیا گا. تاجدار ختم نبوت اے ہون سردی ہاتھ باہر کٹو ہاتھ ہونی دا موقع ہے باہر کٹن دا. تاجدار ختم نبوت آج حضور واسطے تسی ہاتھ چاہو آج موقع ہے حضور واسطے ہاتھ چاہو زبانہ کھولو. جدو تو آڑے ہاتھ شل ہو جان کے نا قبران ویچ چکے انج لوگ چکے رہ دین کے کفن نار اس دن آنا رسول اللہ نے اے ہاتھ آج انج چاہو کہ اس دن بغیر اختیار تو ایتھے چکے جان اے آگے جنہ دے میں نعرے لاندہ رہے ہو چکے ہاتھ سارے انج کر کے ہاتھ کے چکے تھلے نہیں لانا. تاجدار ختم نبوت اے ساڑھے سویڈن کالج دے منڈے طالب علم ہیں جی سویڈش کالج دے سویڈش کالج دے طالب علم جلے ہو تسی ہے اور تو آنو تو پتہ لگنا ہے جتنے حضور نام دینا ہے تسی جلے ہو تو آنو دنیا آخرت تے پتہ لگ جانا ہے. تو آنو یہ جڑے تانے مل دیں مزد ہے نا تانے دے یہ کائنات ہے تانے تے لوگ چوری دی بھی دے دینے ہاں جی غریبی دی بھی دے دینے جی حضور دے نام تے ملے تانا تے پھر وہ دا لطف کتنا بڑا ہے کائنات. تاجدار ختم نبوت زندہ باد سینے چو نکڑے اینج نہیں مرزیت ڈھینی. تسا حضرت قبلہ مفتی صاحب کو سنیا او زبان تے لفظ لے آنے نا بھی زبانہ جلدیاں جو او بکیا جلے او دا جواب ہے زندہ باد دے نعرے نال دینا ہے. تاجدار ختم نبوت ایتھے بھی مرزائیاں دے یار تے انہاں دے حامی جڑے تیار کر رہے ہیں کیسٹا جا کے اور دسو اے مولی خادم اینج نعرے لوائے. تاجدار ختم نبوت جڑے باہر بیٹھے ہو تو ہنو تو ہو لو تو فانا اسی تو بیچ چھت تھلے بیٹھے ہو تو سنجے میں بیٹھے ہو زور لاؤ. تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ مودی تے مودی دا یار ڈھوے. اور میں نو ہندو ہون بھی اس دن لڑ پائے فون کر کے کہنے تو کی چاندہ ہے تیری تو اگ لانا تقریرہ میں وہ تو میں نو فون کیتا کہنے تو کی چاندہ ہے تو کی چاندہ ہے میں آکھا میں چاندہ غزنوی پھر آوے. انہیں حضور جھٹ پٹ محمود غزنوی نو ماں بہنہ دی گاڑاں کٹ دیتی. دسو یار صدیاں گزر گئیاں تقریباً 1000 سال گزرنے آیا محمود غزنوی نو آج تک ہندوہ معاف نہیں کیتا. اور نواز شریف دا مودی نا کی رشتہ داری سی جڑا گھر لے گیا. بس اے سوال ہے چلے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آئی غزنوی نو کیوں گاڑاں کٹ دینا آج بھی ہندو تے نواز شریف دا براق کیویں بڑھیا ہو دی ماں نے کیا تسی دو میں براو ہو ایک کیویں گل بڑی یار دا جواب چاہی دا نا اور تو انہوں کوئی سمجھ کوئی نہیں نواز تو انہوں کدھر لے جانا چاہتا
کو خدا دا خوف کرو. پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور دیکھو دیکھو کون آیا. حضور کتنے خوش ہوندے ہونگے جدوں تسی کہندے ہو دین آیا تو میرے آقا فرماندے ہونگے اچھا او جس دین دی خاطر لوگا میں نو پتھر مارے. میری امت بار بار اس دین دا نام لے رہی. امیر حمزہ کتنے خوش ہونگے جدا جگر کلیجہ میرا کٹیا گیا تو آج حضور دی امت دین دین کر رہی. حضرت امام علی مقام کتنے خوش ہونگے اور جس دین دی خاطر میں سر نیزے تے ٹنگوایا آج پھر امت کہندی دین دین. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے خوش ہونگے کہ جس دین دی خاطر میں کوڑے جیلوں وچ کھا دے اور اس دین دا. امام احمد بن حنبل کتنے خوش ہوندے ہونگے. کتنے فقیر ہے ساڑھے حضرت امام ربانی کتنے خوش ہونگے. بابو بے سبحانی کتنے خوش ہونگے. دین دی گل کرو اور دیکھو دیکھو کون آیا. محمد عربی دا دین آیا. بس اے گلہ کرنیاں نہ کسی دے لعنت بھیجنی تے نہ کسی دے خلاف مرد آباد دے نعرے لانے. جدو آوے اے چور انہاں وچوں کوئی چور تے ساڑھے جوان منڈے اپنے گلیاں وچ کھڑے ہون دیکھو دیکھو کون آیا. اے تے ہویا نا آستہ آستہ نعرہ ہو سکتا ہے دینا وہ نس جائے تے جدوں وڈا شیطان ہوا نو بجان واسطے وڈا تے جدوں نہ آوے نا پھر کبھی نہیں ووٹ لینے اور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا. زور لاؤ شابہ. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. کیڑا دین آیا جدے کمزور طاقتور تے طاقتور کمزور. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین. کیڑا دین آیا؟ اقبال کہندا ہے شاہ مظفر دا گھوڑا بیمار ہو گیا جہاد کردہ سی. حکیمہ نے کہا انہوں شراب پہ واؤ. کہندے گھوڑا ٹھیک ہویا تو شاہ مظفر دے سامنے پھر گھوڑا لے آیا گیا. بادشاہ سی. اقبال کہندا اندر اخلاص عمل فرد فرید بادشاہ با مقام با یزید شاہ حق بھی دیگراں یکران خواست شرع تقوی از طریقے ما جداست اے ترا بخشد خدا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر. اقبال کہندا ویکھو شاہ مظفر ہے سی تا بادشاہ لیکن تقوی اور طہارت غیرت ایمانی اور دینے وچ اور با یزید مستامی دا غلام سی. کہنے لگا کیڈا شاہ پریزگار سی. جدو گھوڑا سامنے آیا تو شاہ مظفر کیا میں اس گھوڑے دی کنڈ تے سوار نہیں ہونا ہے دی ڈھڈ شراب چلی گئی. کیوں جی جیڑے حکمران سا جی گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوندا شاہ مظفر. اقبال کہندا اے ترا بخشد خدا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر. اقبال کہندا میں دعا منگدا اللہ تینوں یہ جی سوچ تے فکر تے نگاہ دے ویکھو ایک مسلمان دی اطاعت اللہ رسول دے واسطے کس طرح دی اطاعت. کیوں جی جیڑے یار پریڈ گراؤنڈ سامنے کپڑا رکھ کے شراب پیون تسی انہاں نوں ووٹ دینے. میں اس دین دیاں گلاں کرنا جدے حکمران گھوڑے دی ڈھڈ شراب چلی جائے تو گھوڑے اتے بھی سوار نہیں ہوندے. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا. زور لا کے اے ہاتھ چک کے سارے. ہاں اے ہاتھ چکنے نا ہاتھ چکنے. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا.